ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ مبارک 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 دیدا، مبارک 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 مبارک۔ کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ مبارک اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے۔ الحمد للہ
لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البردزبة الجعفي اليماني البخاري أمير المؤمنين في الحديث، اللهم انفعنا منه. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ جل شانہ نے دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک تو نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور ایک انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں. کتابوں میں آخری کتاب اور محفوظ کتاب صرف قرآن کریم ہے، اور نبیوں میں آخری نبی اور پورے عالم کے لیے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چونکہ یہ آخری اور قیامت تک کے لیے دین ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے اس دین کی، اس کتاب کی حفاظت کا بھی پورا اہتمام اور انتظام فرمایا، اور اس نبی جو نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے، اس نبی کے ارشادات کو بھی محفوظ کرنے کا پورا انتظام کیا. وہ کتاب جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن کریم، جس طرح سے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ کلام، وہ گفتگو، وہ ارشادات، وہ افعال، وہ اعمال، وہ اقوال جو محمد رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئے، وہ بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں. وہ ارشادات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئے، ان کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے ہزاروں کتابوں میں سب سے معتبر کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کتاب کا پورا نام ہے الجامع المختصر الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جو خود نام رکھا تھا وہ یہی ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور دوسرے حدیث کے شرح کرنے والوں نے بیان فرمایا. یہ کتاب خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالی
پڑھایا بھی کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس کتاب کو تیار کیا اور مختصر خلاصہ تیار کیا، اسی طرح سے انہوں نے یہ کتاب خود بھی پڑھائی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 90,000 طالب علم نے بخاری شریف پڑھی ہے۔ ان میں سے جس طالب علم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف سن کر ٹھیک طرح سے محفوظ کی، اس طالب علم کا نام تھا ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری۔ تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست شاگرد ہیں امام فربری۔ پھر امام فربری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بخاری شریف پڑھائی اپنے شاگرد ابو محمد عبداللہ ابن احمد حمویہ کو، اور ابو محمد عبداللہ ابن احمد حمویہ نے بخاری شریف پڑھائی عبد الرحمن ابن محمد داودی رحمہ اللہ کا، اور عبد الرحمن ابن محمد نے بخاری شریف پڑھائی اپنے شاگرد عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی کو، جو سجستان کہلاتا ہے وہیں کے رہنے والے تھے۔ تو عبد الاول ابن عیسیٰ نے اپنے استاد عبد الرحمن ابن محمد داودی سے بخاری شریف پڑھی۔ عبد الاول ابن عیسیٰ نے یہ کتاب پڑھائی اپنے شاگرد ابو محمد حسین ابن مبارک زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور حسین ابن مبارک زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی اپنے مشہور شاگرد شہاب الدین مقرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور شہاب الدین مقرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بخاری شریف پڑھائی اپنے مشہور شاگرد ابراہیم ابن احمد تنوخی کو، اور ابراہیم ابن تنوخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی اپنے مشہور شاگرد احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی کو، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف پڑھائی شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور زین الدین زکریا انصاری نے بخاری شریف پڑھائی شمس الدین ابن محمد شہاب الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور شمس الدین محمد ابن شہاب الدین رملی نے بخاری شریف پڑھائی احمد ابن علی شناوی کو، اور احمد ابن شناوی نے بخاری شریف پڑھائی صفی الدین احمد ابن محمد کشاشی کو، اور صفی الدین احمد ابن کشاشی نے مدینہ شریف میں بخاری شریف پڑھائی ابراہیم ابن حسن کردی کو، اور ابراہیم ابن حسن کردی نے بخاری شریف پڑھائی مدینہ شریف میں شیخ ابو طاہر کردی کو، جو ان کے طالب ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے طالب علم بھی تھے، اور شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف پڑھائی مدینہ شریف میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دلی میں آ کر بخاری شریف پڑھائی اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز کو، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھائی اپنے شاگرد اور اپنے بھانجے شاہ محمد اسحاق کو، اور حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھائی اپنے شاگرد خاص شیخ عبد الغنی مجددی کو، اور شیخ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھائی ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری اور حضرت مولانا رشید گنگوہی کو۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی نے بخاری شریف پڑھائی اپنے مشہور شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن کو، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بخاری شریف پڑھائی اپنے بے شمار شاگردوں کے ساتھ حضرت مولانا حسین مدنی کو، اور حضرت مولانا حسین مدنی نے بخاری شریف پڑھائی اپنے ہزاروں شاگردوں، ان سے پڑھنے والوں میں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب تھے اور دوسرے حضرت مولانا عبدالحق اعظمی تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا حسین مدنی سے، اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی سے بخاری شریف ہم جیسے نالائقوں نے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف ہم نے پڑھی ہے، اور اس وقت بخاری شریف کا آخری درس ہو رہا ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے کلمے قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبارک ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن کر۔ پھر ان سے یہ حدیث سنی ان کے شاگرد ابو زرعہ نے، اور ابو زرعہ نے ان سے یہ حدیث سنی عمارہ ابن قعقاع نے، اور عمارہ ابن قعقاع سے یہ حدیث سنی
محمد ابن فضیل نے، اور محمد ابن فضیل سے یہ حدیث سنی احمد ابن اشکاب نے، اور محمد ابن اشکاب سے یہ حدیث سنی محمد ابن اسماعیل بخاری نے، اور محمد ابن اسماعیل بخاری سے یہ حدیث سنی محمد ابن یوسف فربری نے، اور محمد ابن یوسف فربری سے یہ حدیث سنی امام حموی نے، اور امام حموی سے حدیث سنی عبد الرحمن ابن محمد نے، اور عبد الرحمن ابن محمد سے حدیث سنی عبد الاول ابن عیسیٰ نے، اور عبد الاول ابن عیسیٰ نے اس سے حدیث سنی حسین ابن مبارک زبیدی نے، اور حسین ابن مبارک زبیدی سے حدیث سنی شہاب الدین مقرنی نے، اور شہاب الدین مقرنی سے حدیث سنی ابراہیم ابن احمد تنوخی نے، اور ابراہیم ابن تنوخی سے حدیث سنی ابن حجر اسقلانی نے، اور ابن حجر اسقلانی سے حدیث سنی زکریا انصاری نے، اور زکریا انصاری سے یہ حدیث سنی شمس الدین رملی نے، اور شمس الدین رملی سے یہ حدیث سنی احمد ابن علی شناوی نے، اور احمد ابن علی شناوی سے حدیث سنی صفی الدین احمد ابن محمد کشاشی نے، اور کشاشی سے حدیث سنی ابراہیم ابن احمد کردی نے، اور ابراہیم سے حدیث سنی ابو طاہر نے، اور ابو طاہر سے حدیث سنی شاہ ولی اللہ نے، شاہ ولی اللہ سے یہ حدیث سنی شاہ عبدالعزیز نے، شاہ عبدالعزیز سے یہ حدیث سنی شاہ اسحاق نے، شاہ اسحاق سے یہ حدیث سنی شاہ عبدالغنی نے، شاہ عبدالغنی سے یہ حدیث سنی حضرت مولانا نانوتوی نے، حضرت نانوتوی سے یہ حدیث سنی حضرت شیخ الہند نے، حضرت شیخ الہند سے یہ حدیث سنی مولانا مدنی نے، مولانا مدنی سے یہ حدیث سنی مولانا نصیر احمد خان صاحب اور مولانا عبدالحق اعظمی سے، اور ان سے یہ حدیث ہم نے سنی اور ہم نے پڑھی، اور اس وقت ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کے علم اور ہدایت کے اس پاور ہاؤس یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جڑ گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار کمالات میں سے ایک عجیب کمال یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کی ترتیب دوسرے تمام محدثین سے منفرد اور مختلف رکھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا، یہ آغاز دوسرے کسی محدث نے نہیں کیا، اور وجہ بالکل ظاہر ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کی طرف سے انسانوں پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ وحی کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ بتایا کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، وحی کی اقسام کیا تھی، وحی جس ذات پر نازل ہوئی اس ذات اقدس کا مقام کیا تھا، تو باب کیف کان بدل وحی سے کتاب کا آغاز کیا۔ تو آغاز بھی سب سے عجیب اور اختتام بھی سب سے عجیب کیا۔ اختتام میں کیا بیان کیا، بس وہ سمجھنے کے لیے ایک نچلی سطح کی گفتگو اگر کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں انسان خود نہیں آیا، اور دنیا میں انسان زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے ایک ایک چیز کا مخلوق کا اللہ کے ایک ایک چیز کا محتاج ہے۔ انسان کے پاس یہ جسم، اور اس جسم کی کوئی چیز خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اور انسانوں کے کام آ رہا ہے وہ انسانوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اس کائنات کے خالق اور مالک نے بنایا۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تب جب اس کے لیے مناسب ہوا، بلکہ آج کے علم کے مطابق آکسیجن ہونا چاہیے، وہ اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا میں انسان زندگی گزار سکتا ہے تب جب اس کے لیے پانی مہیا ہو، پانی اللہ اتارتے ہیں۔ دنیا میں انسان زندگی گزار سکتا ہے تب جب اس کے لیے مناسب غذائیں ہوں، غذائیں اللہ اس زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا میں جانور تب زندہ رہیں گے جب زمین سے گھاس اگے گی، اور گھاس اللہ اگاتے ہیں، انسان کے بس کا گھاس اگانا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، میں زمین سے جو کچھ اگاتا ہوں اس میں سے تم بھی کھاؤ، تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی، اور جس جسم کے سہارے وہ انسان زندگی گزار رہا یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے۔ اسی لیے یہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے عاجز و بے بس ہے، اور اللہ نے جو کچھ اس کے لیے طے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے، اور اگر یہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو، اور اگر اس کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سارا جمع ہو رہا ہے۔ اللہ کا اپنا نظام الگ ہے کہ بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کہاں کیا کر رہا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کے نظام بنایا کہ انسان جہاں جو کچھ کرتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا یہ جسم انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انسان جہاں جو کچھ کرتا ہے انسان کا جسم اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جس طرح سے آج لوگوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہیں، اور یہ سیل فون بیک وقت دو کام کرتے ہیں، ایک کام گفتگو کا اور دوسرا کام اس گفتگو کو محفوظ کرنے کا، بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کا یہ جسم بیک وقت دو کام کرتا ہے، ایک بندے کا کام کرتا ہے اور ایک اللہ کا کام کرتا ہے۔ بندے کا کام تو کرتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے وہ یہ کام کرے گا۔ ہم اپنی آنکھ کو استعمال کریں گے، جس چیز کو دیکھنا چاہیں گے دیکھیں گے۔
ہم اپنے کانوں کو استعمال کریں گے، جو چیز سننا چاہیں گے سنیں گے، ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے، جو چیز بولنا چاہیں گے بولیں گے، ہم اپنے پاؤں کو اور اپنے ہاتھوں کو جہاں لے جانا چاہیں گے لے جا سکتے ہیں، یہ تو ہمارا کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے جو کام اس سے کرایا یہ بدن اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جسم ساری گواہیاں دے دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے متعدد جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ کہ جب تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے تمہارے ہاتھ اور پاؤں تو گواہی دیں گے ہی، تمہاری کھال بھی گواہی دے گی، جس کھال سے تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا یا جس کھال سے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ کھال سے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا جاتا، جواب ہے کہ نہیں، یقیناً کیا جاتا ہے۔ انسان بہت ساری لذت کی چیزیں اسی کھال کے ذریعے محسوس کرتا ہے، جیسے انسان ذائقے سے چیزوں کا ٹیسٹ محسوس کر لیتا ہے زبان سے، ذائقہ کا کام زبان کا کام ہے، چکھنے کا کام زبان کا کام ہے، اسی طرح سے کسی چیز کی سردی اور گرمی کو محسوس کرنا اور کسی چیز سے لذت محسوس کرنا، چاہے وہ انسان سے ہوں چاہے وہ چیزوں سے ہوں، یہ انسان کی کھال کا کام ہے۔ بلکہ آج کے ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے عجیب عضو اگر ہے تو انسان کی کھال ہے، انسان کا دل نہیں، انسان کا دماغ نہیں، انسان کا نرو سسٹم نہیں، انسان کی کڈنیاں نہیں، سب سے عجیب آرگن اگر انسان کے جسم میں ہے وہ انسان کی کھال ہے، یہ آج کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ خیر ہمارا اب موضوع تشریح الاعضاء یا انیٹمی نہیں ہے، مگر بہرحال انسان کی یہ کھال بڑی عجیب چیز ہے، تقریباً 200 بیماریاں اس کھال کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، یہ کھال قیامت دن گواہی دے گی۔ تو انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ سارا محفوظ ہو رہا ہے، اس لیے بندے کو متنبہ کرنے کے لیے کہ بندے تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور حساب ہی آخری وہ مرحلہ ہے جس کے بعد اچھے بندے اچھی جگہ پر پہنچ جائیں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں صحیح زندگی گزاری ہوگی، اس دنیا کے خالق و مالک کو مان کر اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، جس اللہ کی زمین پر رہ کر، جس اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، جس اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے اسی اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہو، تو قیامت کے دن وہ سارے اعمال سامنے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں سخت سزا لگ سکتی ہے اور وہ جہنم ہے۔ تو امام بخاری نے اخیر میں یہی مضمون سمجھانے کے لیے فرمایا کہ قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے بارے میں بار بار فرمایا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، اور احادیث میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، فلا تظلموا بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اللہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر لکھ رکھا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا، بشرطے کہ وہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں گے۔ تو جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں تو قیامت میں جو ترازو قائم کیے جائیں گے وہ ترازو انصاف کے ترازو ہوں گے، عدل کے ترازو ہوں گے، جس میں انسان نے جو گناہ کیا ہوگا وہ ٹھیک طرح سے تولا جائے گا، اور جس انسان نے جو نیکی کی ہوگی وہ نیکی تولی جائے گی۔ قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا موازین، یہ میزان کی جمع ہے اور میزان کے معنی ترازو ہیں۔ اس میں شارحین نے مختلف بحثیں کی ہیں، یا تو یہ ایک ہی میزان ہوگی مگر اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یا پھر میزانیں الگ الگ ہوں گی اور وہ میزانیں اعمال تولنے کے لیے الگ الگ ہوں گی، اعمال کے اعتبار سے میزانیں الگ الگ ہوں گی، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مگر صاحب نے فرمایا گیا موازین القسط، انصاف والی میزان جس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس انسان نے جو عمل کیا ہوگا اور اس عمل کی جو تاثیر ہوگی بس وہی تاثیر وہاں تولی جائے گی، اس عمل میں نہ تو کمی کی جائے گی نہ کوئی عمل چھپایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے نے کوئی اچھا عمل کیا تھا اور وہ نہ تولا نہ جائے، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو یا اس کو رد کر دیا گیا، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے نے گناہ کیا تھا کم اور لکھا گیا زیادہ، ایسا نہیں ہوگا۔ عدل اور انصاف کے ساتھ میزان عدل قائم کی جائے گی، اور ساتھ میں قرآن کریم نے قید لگائی یہ سارا ہوگا قیامت کے دن، لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ عمر قدہ ہوتے، ان کی خدمت میں مختلف موقعوں پر حاضری کا موقع ملتا رہا، چنانچہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک طرف سے فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قیامت کے دن ترازو کھڑی کریں گے،
جس میں اعمال تولے جائیں گے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. تو دونوں متضاد آیتیں ہو گئی. تو حضرت نے جو بہت لمبی تقریر فرمائی تھی اس میں ایک ارشاد یہ بھی فرمایا تھا کہ جن کے صرف برے ہی اعمال ہوں گے ان کے اعمال کیسے تولے جائیں گے، جن کے صرف نیک اعمال ہوں گے ان کے اعمال کیسے تولے جائیں گے. تو وہ آیت جو ہے وہ ان برے انسانوں کے لیے ہے جن کے ہاں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی اچھائی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی. ان کو تو سزا لگنی ہی لگنی ہے، ان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. یعنی جو 100% فیل ہو گئے ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی. ان کی مارک شیٹ کھولی نہیں جائے گی جنہوں نے ایک بھی سطر صحیح نہ لکھی ہو. جس طالب علم نے اپنے مارک شیٹ میں کچھ بھی نہیں لکھا اس کے مارک شیٹ کو کیسے نمبر لگیں گے؟ تو جن کے نام اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے ان کے نام اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم میں ایک آیت یہ ہے. اور جن کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے ان کے لیے فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہر زمانے میں انسان اپنی عقل سے کام لیتا رہا ہے، لیکن عقل سے کام لیتے لیتے کبھی گمراہ بھی ہوتا ہے. عقل جیسے فائدے مند ترین چیز ہے ویسے ہی خطرناک ترین چیز بھی ہے کہ عقل سے بعض دفعہ انسان ان چیزوں کا انکار کرتا ہے جن چیزوں کے انکار کرنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جن چیزوں کے انکار کرنے سے آدمی کفر کے میں چلا جاتا ہے. جب عقل کی بنیاد پر آدمی فیصلے کرنا لگتا ہے. ہر زمانے میں عقل کے پجاری رہے ہیں. ایک زمانہ گزر چکا ہے، اس زمانے میں ایک جماعت پیدا ہوئی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو ایکشنز ہیں جن کو کہا جاتا تھا یہ آراز ہیں، تو آراز کا وزن ہی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اعمال نہیں تولے جائیں گے. تو کتاب والے نے لکھا کہ نہیں، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان نے زبان سے جو کہا ہوگا اس کا بھی وزن کیا جائے گا. زبان سے چاہے نماز پڑھی ہو، تلاوت کی ہو، تسبیح پڑھی ہو، واعظ کیا ہو، قلم سے فتویٰ لکھا ہو، جو بھی اعمال کیے جائیں گے زبان سے کیے جائیں یہ جسم کیے جائیں گے، سارے کے سارے اعمال تولے جائیں گے. آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اب تو ان چیزوں کو بھی تولا جاتا ہے جن چیزوں کو پہلے زمانے میں تولنے کا تصور بھی نہیں تھا. آج تو بخار کو بھی تولا جاتا ہے، ہوا کے دباؤ کو بھی تولا جاتا ہے، ہوا کے اندر پائی جانے والی نمی اور برودت کو تولا جاتا ہے. حرارت اور برودت کے تولنے کے پیمانے بنے ہوئے ہیں. تھرمامیٹر لگا کر ہم اپنے بدن کی گرمی اور سردی کو محسوس کر لیتے ہیں. تو آج تو دنیا میں ہر چیز تولی جا رہی ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو چیزیں سمجھنی مشکل ہو رہی ہے انسان اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کر کے دکھائے گا. آج بے شمار چیزیں ہمارے لیے سمجھنی آسان ہو گئی. ہم پہلے جب کہا کرتے تھے کہ انسان کا جسم بولنے لگے گا اور قیامت کے دن یہ کلام کرے گا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارا ہاتھ بولنے لگے گا. تم نے اس ہاتھ سے کون سا گناہ کیا، تم نے اس ہاتھ سے کون سے نیکی کا کام کیا، تو تمہارا ہاتھ بولے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. تو سوچنے والا کبھی سوچتا تھا، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا تھا کہ پاؤں کیسے کلام کرے گا اور ہاتھ کیسے کلام کرے گا. لیکن آج تو انسانوں کے ہاتھوں میں موبائل سیٹ سب کے ہیں، اور یہ موبائل جس طرح سے انسانوں کی آوازوں کو، انسان کے ساؤنڈ کو اور انسان کے ایکشنوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم انسان کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. اس موبائل کا بٹن دباتے ہیں اور یہ بولنے لگتا ہے جو کچھ اس نے ریکارڈ کیا ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن انسان کا یہ بدن بولنے لگے گا جس جسم سے کیا کیا اس نے کیا ہوگا. تو اس چیز سے وہ چیز سمجھنی آسان ہو گئی. ہم جب یہ بیان کرتے تھے کیا کہ اللہ ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے، اور سوچنے والا سوچتا تھا اللہ کیسے دیکھتے ہوں گے. تو آج سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جیسے انسان سی سی کیمرے میں ہوتا ہے اور اس کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور جب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں سی سی کیمرے کے سامنے اس وقت ہوں تو سب آدمی محتاط ہوتا ہے. ٹھیک اس طرح سے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی عمل بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے. چاہے میں تنہائی میں کروں، چاہے میں اندھیروں میں کروں، چاہے کسی ندی نالے میں کیا پہاڑوں میں چھپ کر کے کروں، اللہ میرے عمل سے باخبر ہے. اس کو نہ اندھیرے میں وہ دیکھنے سے رکتا ہے، نہ اس کو نہ دیکھنے آنکھ کی ضرورت ہے. میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، عالم الغیب والشہادہ. تو اللہ کے دیکھنے کے عمل کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج کے سی سی کیمروں کے ذریعے. بس ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے. انسان کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور محفوظ ہونے کے بعد اس کا بھی قیامت کے دن وزن ہوگا اور وزن کے مطابق فیصلہ ہوگا. شرح کرنے والوں نے بہت لمبی بحثیں کی ہیں کہ قیامت کے دن وہ دستاویزیں تولی جائیں گی جن دستاویزوں میں وہ عمل لکھے ہوئے ہیں، وہ کاغذات تولے جائیں گے جن کاغذات میں وہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، یا ان اعمال کو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن
मादे की शक्ल देगा और मादे की शक्ल देगा, फिर उनका वजन किया जाएगा। कुछ हजरात ने कहा मादे की शक्ल दी जाएगी, कुछ हजरात ने कहा नहीं, उन्हें अमाल को तोला जाएगा जिन पुर्जों में वो अमल लिखे होंगे। यानी मसलन इंसान ने कोई नेकी का काम किया, एक पुर्जे पर लिखा गया। इंसान ने रोजा रखा, जिसके रोजे की तफसील अभी हम सुन रहे थे, इंसान ने रोजा रखा और एक पुर्जे पर अमल लिख दिया गया। इंसान ने कुरान की तिलावत की या तरावी में कुरान सुना, यह अमल लिखा गया, तो क़यामत के दिन ये पुर्जे तोले जाएंगे। और इसका सबूत मशहूर हदीस है, हदीस की किताबों में किताब है अबू दाऊद में हदीस है। साहबी बयान करते हैं, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदे को लाया जाएगा और उसके अमाल जब तोले जाएंगे तो 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए होंगे, और हर दफ्तर इतना बड़ा होगा जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक उसका वो एक दफ्तर होगा जो गुनाहों से लदा हुआ होगा। तो परेशान होगा उन दफ्तरों को देखकर, और उसे यकीन होगा कि जब मेरे सारे गुनाह इन दफ्तरों में लिखे हुए हैं तो मेरी नजात की तो कोई सबील हो ही नहीं सकती, मुझे तो मग़फ़िरत मिल ही नहीं सकती। इसके बाद फिर एक छोटा पुर्जा निकाला जाएगा जिसमें उसने एक मरतबा पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फरमाया जाएगा इस पुर्जे को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए। चाहे वो पुर्जा तो तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाएगा, और उसके बाद फिर तोला जाएगा तो वो 99 दफ्तर जो गुनाहों के हैं वो ऊपर उठ जाएंगे, और वो जो कलमा तैयबा का एक पुर्जे वाला पढ़ रहा होगा वो नीचे झुक जाएगा। इससे पता चलता है कि क़यामत के दिन वही अमाल तोले, वो अमाल के पुर्जे तोले जाएंगे जिन अमाल में जिन पुर्जों में वो अमाल लिखे गए हों, चाहे वो चमड़े के हों, चाहे वो कागज के हों, चाहे वो गुर्ज बदर हों या कोई और चीज हो। बहरहाल जिस चीज पर वो पर्चे वो गुनाह लिखे जाएंगे, वो गुनाह और वो नेकियां वही अमाल तोले जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बेइंतहा ज़हीन इंसान थे, इसलिए चारों तरफ उनकी नजर रहती थी, तो उनका ख्याल ये हुआ कि मैंने कुरान करीम की वो आयत नकल फरमाई है जिसमें लफ्ज किस्त आया, और कुरान करीम में एक जगह किस्त के बजाय किस्तात का लफ्ज आया, तो उन्होंने सोचा कि किस्तास का माना भी बयान कर दूं, और अपनी तरफ से बयान करने के बजाय इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया। इमाम मुजाहिद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्द थे, और 30 साल तक इमाम मुजाहिद ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कुरान करीम पढ़ा था। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कुस्तास और किस्तास इंसाफ के माना में है और रूमी जुबान में है। कुरान करीम में दूसरी जबानों के अल्फाज राइज हुए हैं, जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम या फरिश्तों के नाम, ये दूसरी जबानों के अल्फाज हैं। हम जब पढ़ते हैं जिब्राइल या मीकाईल या इसराफील, ये अरबी के अल्फाज नहीं हैं, ये इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं। या अंबिया अलैहिस्सलाम के जो नाम है इब्राहीम और इसहाक, इसराइल, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका है, ये अरबी के अल्फाज नहीं है, ये इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं, मगर कुरान करीम में मौजूद हैं। तो गया कुरान करीम में दूसरी जबानों के अल्फाज भी जब मौजूद हैं, उसी तरह से एक लफ्ज कुस्तात है, रूमी जुबान में इसको इंसाफ के माना में आते हैं। वह युकाल अल किस्त मसदर अल मुक़सिद, बाज़ हज़रात ने कहा कि ये किस्त जो है ये मुक़सिद का मसदर है, और मसदर और किस्त और मुक़सिद की बहस ये तलबा की और उलमा की बहस है, ये ग्रामर की बहस है, ये सर्फ और नहव की बहस है। इसलिए अवामी मजमे इस बहस को छोड़ करके फिर आगे चलते हैं। आगे इरशाद फरमाया उन्होंने किस्त मसदर है मुक़सिद का, और ये आदिल के माना में है, मगर ये आदिल का लफ्ज़ जो है मगर आदिल के माना में है, और किस्त कभी कभी मुतज़ाद मफ़हूम के लिए भी आता है। और मुतज़ाद मफ़हूम के माना क्या है? किस्त के माना कभी जुल्म के आते हैं और किस्त माना कभी अदल के भी आते हैं। दुनिया में तकरीबन हर जुबान में वाज़े अल्फाज ऐसे होते हैं जिन अल्फाज के मुतज़ाद माना आते हैं। आम इंसान अगर समझना चाहे तो एक आध मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मसलन कौशिर पेट वनान त्रेश या त्रोश, त्रोश तथ आबस थी वनान युस आब चवन छ, त्रोश तथ हालतस थी वनान युस हालत इंसानस तैरी गमज। मसलन अख इंसान अमिस त्रोश लजमच, गोया अमिस कैफियत तैरी गमज, आशुस खुशक गमुत, अम पे चे आब, तथ आबस तक वन त्रेश। युस इंसानस कैफियत अत कैफियत वन त्रेश, और युस आब इंसान तथ आबस तक वन त्रेश। वह आब त्रेश कि इंसान जो गमुत दशवे मे लजम त्रेश, मे चे त्रेश, तो त्रेश और त्रेश कौशिर वन त्रेश, त्रेश तु वन त्रेश। तो वो कैफियत जो इंसान पर तारी हुई उसके लिए भी वही लफ्ज है, और उस कैफियत को खत्म करने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उस पानी के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल होता है। बस ठीक इसी तरह से कुरान करीम में ऐसे अल्फाज हैं जो मुतज़ाद माना के लिए आते हैं, और बाद दफा सिले से माना बदल जाते हैं। रग़िब यरग़ब रग़बतन, इसके बना माइल होना, जब सिले में इला आएगा, और रग़िब यरग़ब रग़बतन
اس کے معنی اعراض کرنا جب صلے میں ان آئے گا. دعا یدعو دعاء جب صلے میں لام آئے گا تو اس کے معنی دعا کرنا. اور دعا یدعو دعوتن دعاء جب علی صلے میں آئے گا تو اس کے معنی بد دعا کرنا. تو اسی طرح سے یہ عادل اور قاصد کا لفظ جو ہے یہ قاصد کے معنی یہ انصاف کے بھی معنی ہے اور یہ کبھی کبھی ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ یہ اس لیے بیان کیا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. یعنی کسی کو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ قسط کے معنی اگر انصاف کے ہیں تو قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا کا معنی کیا بنے گا. تو اس کا حل کیا انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے. یہ مساری بحث کرنے کے بعد خلاصہ کیا نکلا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں اچھی طرح سے ذہن میں رکھو تمہارے سارے اعمال تمہارے زبان کی ہوئی باتیں ساری قیامت کے دن تولی جائیں گی. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کیا فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کلیمتان دو چھوٹے چھوٹے جملے حبیبتان اللہ کو بہت پسند خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں ثقیلتان فی المیزان تو میزان سے ثابت ہوتا ہے. تو میزان کا لفظ اس حدیث میں آیا. اس سے انہوں نے اپنا دعویٰ ثابت کیا جو بتانا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن میزان کھڑی کی جائے گی اعمال تولے جائیں گے. اس میزان کو قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت کیا اور حدیث سے بھی ثابت کیا. فرمایا ثقیلتان فی المیزان کہ وہ ترازو قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوگی. کیا ہے وہ دو چھوٹے کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات عالی اس کائنات کی پاک ترین ذات ہے. وہ اکیلا ہے. اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں. اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں. اس سے زیادہ شفیق کوئی نہیں. اس سے زیادہ انسانوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں. انسان کو نہیں معلوم تھا مجھے دنیا میں کیا ہونا چاہیے تھا اسی اللہ نے انسانوں کے لیے سب کچھ مہیا کیا. یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی اور انعام کے طور پر بار بار فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تم اس میں سے اس کو استعمال کرو. کلو وشربو کھاؤ بھی اور پیو بھی. من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ساری کائنات بنائی ہے. انسان کو دنیا میں جو کچھ چاہیے تھا جس کا انسان نے مطالبہ بھی نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ انسان کو پتہ نہیں تھا مجھے دنیا میں کیا ہونا چاہیے, اللہ نے انسان کے مطالبے کے بغیر انسان کو ساری چیزیں عطا کر دی ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تھی اللہ نے آنکھ بھی دی, دیکھنے کی صلاحیت بھی دی. اس آنکھ کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے تھا اللہ نے اس کے لیے حفاظت کا انتظام بھی کیا. چنانچہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے آنکھ کے اوپر جو کور ہے جس کور کو ہم بہت غیر اہم سمجھتے ہیں یہ اتنا زبردست حفاظتی انتظام ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ آنکھ کا اوپر سے کور جو ہے جو شٹر ہوتا ہے اگر یہ فیل ہو جائے اس کے بعد پھر انسان کی آنکھ بیکار ہو جاتی ہے, انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایک ہمارے بھائی ہیں ان کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھ کے اوپر جو یہ کور ہے یہ لوز ہو گیا اور یہ آنکھ کا کور اب واپس نہیں اڑ پاتا. اس لیے اگر آنکھ کھولتے ہیں تو پہلے آنکھ پکڑ کر کے رکھنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ شانوں نے وہ سب کچھ بندے کو عطا کیا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بندہ فوراً کہنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے. انسانوں کے اندر کتنی خوبیاں ہوں مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی. کوئی نہ کوئی کمی پھر بھی ہوگی. کوئی کمی نہیں کم سے کم بیت الخلاء تو جانا ہی پڑے گا. کوئی کمی نہیں بھوک تو لگے گی ہی. کوئی کمی نہیں نیند کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکے گا. تو غرض ہے کہ انسان طرح طرح کی کمیوں والے ہیں. اللہ کی ذات تمام کمیوں سے پاک ہے. تو سبحان میں تنزیہ ہے اور وبحمدہ میں تحمید ہے. اور حمد اور ثنا تبھی مکمل بنتی ہے جب ہم یہ کہیں اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں, اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں, اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں, اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے. اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. بلکہ بہت ساری وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے ہونا ضروری ہیں اور اگر انسانوں کے اندر انسانوں کے پاس وہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو عیب مانا جائے گا. جیسے بیوی کا ہونا, جیسے اولاد کا ہونا انسان کے لیے خوبی ہے مگر اللہ کے لیے یہ بھی نقص ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی چیز جنی جائے گی. وہ پاک اور منزہ ہے. بلکہ جو لوگ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ شاہ اتنے ناراض ہیں. فرماتے ہیں تکاد السماوات ینفطر ممکن ہے آسمان پھٹ جائیں تمہاری اس غلط جملے کی وجہ سے. اللہ پاک ہیں اور ساری حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے. اور حمد و ثنا اسے اللہ کے لیے ہیں. انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی نعمت سے وہ فائدہ اٹھائے فوراً اس کا ذہن جانا چاہیے اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کی طرف. اگر ایک علم پڑھایا جاتا ہے, طب یونانی میں اس علم کو کہتے تھے علم تشریح الاعضاء,
اور آج کے میڈیکل سائنس میں اس علم کو کہتے ہیں انیٹمی۔ اس انیٹمی میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں کیا جسم کا کون سا حصہ کیسا ہے اور جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ انیٹمی پڑھنے والے اگر خدا کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر انسان کے جسم کو پڑھیں گے تو اللہ کی قدرتوں کا ان کی معرفت حاصل ہوگی، اور بار بار زبان پر آئے گا سبحان اللہ، کیسا ہے وہ اللہ جس نے یہ جسم بنایا اور جسم کی یہ چیزیں بنائی۔ اللہ نے ناخن بنایا، اس ناخن کا کام ہے کھجلانا۔ اگر اللہ نے یہ ناخن پیدا نہ کیا ہوتا تو انسان کھجلا ہی نہیں سکتا تھا۔ انسانوں کو اپنے ساتھ پھر یا تو ہر وقت پتھر رکھنا تھا یا ہر وقت لکڑیاں رکھنی تھی تاکہ ان لکڑیوں سے انسان کھجلاتا رہتا، اور پھر نیند میں کیا کرتا۔ لیکن اللہ نے نظام یہ بنایا کہ انسان سویا بھی رہتا ہے، اگر کسی بچر نے یا مکھر نے یا کسی کھٹبل نے کاٹا ہو تو نیند میں ہی انسان اپنے اس ناخن سے کھجلا لیتا ہے۔ انسان کے جسم میں کئی سو سسٹم ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ کئی سو سسٹم، کھانے کا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم، سوچنے کا سسٹم، بولنے کا سسٹم، محسوس کرنے کا سسٹم، پیشاب پاکانے کا سسٹم۔ غرض ہے کہ کئی سو سسٹم ہیں جو انسان کے جسم میں بیک وقت کام کرتے رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو انسان ملاحظہ کرتا ہے بے اختیار اللہ کی حمد آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی نعمت کو استعمال کرتے تھے فوراً کہتے تھے الحمدللہ۔ حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ فرماتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، شکر اللہ کا جس اللہ نے میرے جسم سے گندگی نکال دی۔ اور یہ سمجھ میں تب آتا ہے جب انسان کو قبض ہوتا ہے یا جب انسان کا پیشاب بند ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ پیشاب پاخانے کا آنا بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا ایک کرم ہے کہ اگر یہ رک جائے پھر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ سے بڑی ذات اس کائنات میں کوئی نہیں۔ سارے اللہ کے سامنے بے بس ہیں، سارے اللہ سے نیچے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات پیدا کی، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے شمار انسان احسانات جو انسانوں پر ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کی گردن، انسانوں کی پیشانی مخلوقات سے اٹھا کر کے خالق کے سامنے جھکا دی۔ ورنہ انسان تو سمجھتا تھا ہر چیز مجھ سے بڑی ہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، وہ ہر چیز کے سامنے جھکتا تھا۔ مگر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز تمہارے لیے ہے، تم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو گے، تم سے بڑی کوئی چیز نہیں، تم سے بڑا اگر ہے تو ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنا تعارف کراتے ہیں اپنی قدرتوں کے ذریعے، اپنی حکمتوں کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اور قوموں کو کیسے اس نے اٹھایا اور کیسے قوموں کو تباہ کیا، یہ اللہ اپنی حکمتوں کو بیان کرتے ہیں، یہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو تمہارے گھروں میں جانور ہیں جو تمہیں دودھ دیتے ہیں، تمہاری گائے، تمہاری بھینس، تمہاری بکریاں، تمہاری اونٹنیاں جو تمہیں دودھ دے رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہترین نشانی ہے میری قدرتوں کی۔ ویٹرنری سائنس والے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ دودھ سفید کیسے بنتا ہے۔ ویٹرنری سائنس والے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ دودھ کے اندر مٹھاس کی جو بیلنس ہے وہ بیلنس کیسے کون کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہری ہری گھاس کھا کر کے تمہاری گائے تمہیں دودھ دیتی ہے، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ گائے کے جسم میں ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے ذریعے سے وہ دودھ کی ایک مقدار روک لیتی ہے اپنے بچے کے لیے، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ انسان خود غرض ہیں، یہ سارا دودھ میرا نکال دیں گے، میرے بچے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے گائے دودھ کو روک لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کو بھی مل سکے۔ وہ سسٹم اللہ نے گائے کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے ہماری گھر کی عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گائے چھن دودی دیوان بھائی انوس ووس یہ ووس چھس لاگان سو بے دود والن یہ بے دود والن پچھس بے کڑن دود پچھس دود دما بے کڑے پچھس بے لاگن ووس، جو ہی بچڑا اس کے تھن کے ساتھ لگے گا دودھ اتر آتا ہے، بچڑے کو ہٹائیں گے وہ دودھ پھر فوراً روک لیتی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اس گائے کو بھی اتنی حص دی ہے کہ میں اپنے بچے کو کے لیے کتنا دودھ رکھوں گی اور جو فالتو دودھ ہے وہ ان انسانوں کو دے دوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اور گائے کے جسم میں ہر جگہ سخت حصے ہیں لیکن تھن بہت نرم اور نازک ہے، اس لیے کہ اگر اس کو سخت بنا دیتے تو جب اسے دودھ نکالتے تو ہاتھوں میں اتھن کیسے ہیں ہاتھ، مگر خدا تعالیٰ نے بنو سو تھن تیوت نرم کی اگر 21 گھنٹہ سے دودھ کڑو تو اتھن ہٹ گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ سائنن اللہ کے منشا سوئی آسان نیبرم چی یمن ماش پتہ سوئی کیا کرے، البتہ یمن لائک پتہ تیری یہ اگر اساس لاگو کہ تچن بات ہے اد یہ سمجھ سوئی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے خیال میں سوئی بیکار چیز ہے لیکن اس سوئی کے اندر 20 بیماریوں کا علاج نکل گیا۔
اور اس میں پراسٹیٹ کی بیماری کا علاج نکل گیا، اور اس میں اللہ کی کوئی چیز، تو ایک ایک چیز کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد فوراً کہو سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ، کتنی بڑی ہے اس کی شان، تمام نقائص سے پاک اور تمام کمالات کا جامع۔ الحمد هو صفت التقدیس و سبحان و صفت التنزیہ، سبحان کے ذریعے سے تمام ان کمیوں کی نفی کر دی گئی جو کمیاں اللہ کی طرف منسوب کی جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہے کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تھکنے سے، جھکنے سے، پریشان ہونے سے، اس کو کوئی چیز جھکا نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز وہ بھولتا نہیں ہے، وہ اس کو کسی سے مشورہ نہیں لینا ہے، اس کو کسی سے ہیلپ نہیں چاہیے، کائنات بنانے میں اس کو کسی نے مدد نہیں دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يأخذه النوم، وہ نہ جھکتا ہے نہ تھکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، نہ بھولتا ہے، نہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات اسی کے امر سے چل رہی ہے، اور وہی اسی نے یہ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز انتہائی باریک بیلنس کے ساتھ چلائی ہوگی۔ موسمیات کا علم اگر کسی نے پڑھا ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ فضا کے اندر اللہ نے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بیلنس کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں کی غذا بنتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب کھینچتے ہیں تو اندر یہ آکسیجن بناتے ہیں، آکسیجن بنا کر کے باہر پھینکتے ہیں، کچھ آکسیجن اپنے لیے رکھتے ہیں، کچھ آکسیجن باہر پھینکتے ہیں۔ وہ جو باہر پھینکتے ہیں وہ 21 درجے کی لیول سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اتنی ہی انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے کائنات چل رہی ہے۔ آکسیجن زیادہ ہو جائے گا تو انسان تو زندگی چلے گی نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گا تو بھی زندگی چلے گی نہیں، کاربن مونو آکسائڈ زیادہ ہو جائے گا تو بھی زندگی نہیں چلے گی۔ اور یہ تمام بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانو ہر وقت بیلنس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ریگستانوں میں جب آکسیجن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں درخت نہیں ہے تو وہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں تاکہ وہاں کا ہوا بیلنس کے ساتھ رہے۔ اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مخلوقات پر عالمانہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹے دو جملے جو تم کہو گے زبان سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تمام تعریفیں کی گئی، ساری تعریفیں اللہ کی، تمام نقائص کی نفی کر دی گئی، ان تمام نقائص سے بھی نفی کر دی گئی۔ اس لیے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے؟ اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کون سی چیز کرنے والی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کو معبود مانا جائے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اللہ سے کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا۔ باب کا مقصود ہے معتزلہ کا رد کرنا، کیونکہ معتزلہ اپنے زمانے میں اعمال کی نفی کرتے تھے، وہ صفات باری کی بھی نفی کرتے تھے اور اعمال کے تولنے کی بھی نفی کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال صالحہ کے تولنے کے متعلق جو آیات قرآن کریم میں اور احادیث میں ہیں ان تمام کا مقصود معنی مجازی یعنی معنی مجازی یعنی عدل قائم کرنا ہے، نہ کہ عملاً تولنا۔ امام بخاری نے ان کی تردید کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، اعمال یقیناً تولے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے، ترازو کے پلڑے ہوں گے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وہ لوگ چونکہ عقل کی بنیاد پر انکار کرتے تھے، اس لیے ان کی نفی کرنے کے لیے آخر میں باب قائم کیا۔ بیک وقت کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے سمجھ لیں کہ زندگی میں اب اعمال کریں گے تو قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا، برے اعمال کریں گے تو برا وزن ہوگا۔ حدیث سننے والے سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں ہم اعمال تیار کریں گے، یہی اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اور اگر ہم نے اس دنیا میں دولتیں کمائی، حکومتیں لی، کرسیاں حاصل کی، عیش و عشرت کیے، لیکن اعمال نہیں کیے تو قیامت دن خائب اور خاسر ہوں گے، وہاں بالکل ننگے ہوں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، بندے کے سامنے جب نام اعمال آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خود پڑھ، اقرا کتابک بنفسک، تو خود پڑھ، تیرے نام عمل میں کیا کیا ہے، جو تو نے کیا ہے وہ سارا اس میں موجود ہے۔ اور بندہ پریشان ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیسا دستاویز نامہ ہے، یہ کیسے نامہ اعمال ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کھیتی بناؤ، تاکہ یہاں سے اعمال لے کر انسان آخرت میں پہنچے اور کامیاب زندگی گزار سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ حضرات نے ختم کی، آپ کے اساتذہ نے آپ کو سند دی ہوگی۔ ہم نے جن اساتذہ سے حدیث پڑھی ہیں اس میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرکزہ اور حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان دونوں حضرات نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مدنی سے، اور حضرت مدنی کی سلسلہ سند آگے چلا گیا۔
ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی نور اللہ مرکزہ۔ یہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی وہ شخصیت تھے کہ ایک مرتبہ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے تو حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ جو انتہائی مقدس ترین اور عالم اسلام کے مقتدر ترین شخصیت تھی، انہوں نے مولانا اکبر آبادی صاحب سے کہا کہ اکبر آبادی صاحب آج آپ ندوے میں بیان فرمائیں، جو طلبہ آپ کو دیکھیں گے ایک زمانے میں فخر کریں گے، فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے اکبر آبادی صاحب کو دیکھا ہے۔ یہ بات ہم کو مولانا اکبر آبادی صاحب نے ہی سنائی، کیونکہ وہ شاگرد تھے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے۔ تو میں نے مولانا اکبر آبادی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے، تو ہم کو بھی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ مولانا اکبر آبادی سعید احمد اکبر آبادی جو شاگرد تھے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے، اور وہ مصاحب رہے تھے علامہ اقبال کے، اور اساتذہ اور استاد رہے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ اس طرح سے گویا انہوں نے حدیث بخاری شریف پڑھی تھی علامہ انور شاہ صاحب سے، علامہ انور شاہ صاحب نے حدیث پڑھی تھی مولانا محمود حسن سے، اور آگے سلسلہ سند وہی ہے۔ ہم کو حدیث کی اجازت ملی حضرت مولانا مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزہ سے، اور حضرت مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزہ کو حدیث کی اجازت حاصل تھی حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ سے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے حدیث پڑھی تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے حدیث پڑھی تھی اوپر حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی سے، اور اوپر پھر سلسلہ وہیں پہنچ جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے بعد پھر امام بخاری تک، اور امام بخاری کے بعد پھر ہر حدیث جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جن اساتذہ سے ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ان اساتذہ کی اس سلسلے سند کے ساتھ آپ حضرات کو بھی حدیث پڑھنے کی، حدیث بیان کرنے کی، حدیث آگے پہنچانے کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس پہاڑی خطے میں، اس دور دراز کے علاقے میں لوگوں کے تعاون سے، چلنے والی اس ادارے میں اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں علوم کے اس آخری مرحلے تک پہنچایا۔ اب اگلی زندگی تقویٰ کی زندگی، اتباع سنت کی زندگی، دین کی خدمت کی زندگی، امت کو بے دینی سے نکالنے کی جدوجہد والی زندگی اپنانی چاہیے۔ وہ انسان بہت خائب و خاسر ہے جو ان تمام علوم دینیا کو پڑھنے کے بعد پھر بھی کوئی دین کا کام نہ کرے، اور وہ انسان بہت ہی کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے موفق ہے کہ جس نے علوم دینیا کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد پھر دین کی اشاعت یا دین کی حفاظت یا دین کی دعوت یا دین کی تحقیق یا دین کی تنفیذ کے لیے اس کی زندگی لگ جائے، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کے لیے بھی ذخیر آخرت بنیں گے، اور اپنے والدین کے لیے بھی ذخیر آخرت بنیں گے، اور اس پورے خطے کے لیے آپ میران نور بن سکتے ہیں بشرطے کہ دین کی خدمت کا کام اپنے کندھوں پر لے لیں۔ اس پورے مجمع میں جب آپ کو دستار فضیلت باندھا جائے گا، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے کندھے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ اب آپ آج کے بعد باقاعدہ عالم ہیں۔ اب آپ کی زندگی تقویٰ والی زندگی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی اتباع سنت والی زندگی ہونی چاہیے۔ آپ بہت سارے ان مباحات کو بھی ترک کرنے پڑیں گے جن مباحات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ آپ کی شان نشان نہیں ہوں گی۔ میں آخر میں باب کی عبارت پڑھ کر کے پھر اس بڑے مجمع میں جس میں اکابر صوفیہ بھی ہیں اور ہمارے نوجوان علماء بھی ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا کہ جو مصداق بن سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے پہلا ہے امام عادل، اور دوسرا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی جوان تو ایسا ہوگا اس پورے مجمع میں جو شاب نشأ فی عبادت اللہ کا مصداق ہو، اور اس کے ذریعے اس کے شمولیت کی وجہ سے دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی، اور امید ہے خود آپ حضرات اس طبقے میں شامل ہوں گے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے ہمارے مدرسوں میں پائے جانے والے جوان یقیناً ویسے ہی جوان ہوتے ہیں جو شاب نشأ فی عبادت اللہ کے زمرے میں شامل ہوں گے، اگرچہ ہم اساتذہ کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ بچے جو ہمارے سامنے پڑھے، ہمارے سامنے انہوں نے پڑھا، ہمارے سامنے بالغ ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہو رہے ہیں، امید ہے کہ یہ تمام ان بڑے گناہوں سے محفوظ رہتے ہوں گے جن بڑے گناہوں کی وجہ سے ایک انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، مگر یہ پاک صاف ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس آج کے بگڑے ہوئے دور میں یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی مستقبل میں دین کے محافظ بننے والے ہیں۔ حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو دین اسلام کو مضبوط پکڑے گا، جو محمد رسول اللہ کے لائف سٹائل کو دانتوں سے مضبوط پکڑے گا، تمسک بسنتی فرمایا گیا، یہ نہیں کہا کہ کسی ایک سنت پر عمل کرنا، دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا جو اختصاص ہے، جو امتیاز ہے، اس میں حیا ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اس میں ترحم الخلق ہے، ان تمام خصوصیات کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اس دور میں
تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے، امید رکھیں گے کہ آپ آئندہ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ویسی ہی زندگی جس زندگی کی وجہ سے آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اور وہ تمام مسلمان جو اپنے ایک ایک پائی کا تعاون دیتے ہیں مدرسوں کو، جس کی وجہ سے مدرسوں میں کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، ساری ضروریات مہیا ہوتی ہیں، ساری سہولیات جمع کی جاتی ہیں اور آپ ہزار پڑھتے ہیں، ان تمام کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ بھی ایسا جو خود بھی اور اپنے متعلقین کو بھی جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں تبرکاً عبارت پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ گہری باتیں مجمع عام میں مناسب نہیں ہوتی ہیں، ورنہ کچھ ایسی گفتگویں بھی کی جاتی ہیں جو غامض قسم کی ہیں اور وہ الجھی ہوئی بحثیں ہوتی ہیں، تو اس لیے عوامی مجمع نہیں، وہ تو درسگاہ میں بیٹھ کر کے اساتذہ وہ ساری گفتگویں کیے کرتے ہیں۔ ہمیشہ اصول یہی رہا ہے کہ ٹرمنالوجی کے ساتھ گفتگو کلاس روم میں ہوتی ہے، مجمع عام میں نہیں ہوا کرتی۔ اصطلاحات کے ساتھ بحثیں کلاس روم میں درس میں ہوا کرتی ہیں، مجمع عام میں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے عام فہم انداز میں جو باتیں اس وقت آئی ہیں انہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل، انصاف کے ترازویں قائم کی جائیں گی، اور اچھی طرح سے یاد رکھو عام بنی آدم کے اعمال اور ان کی زبان کے تمام اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ ایسا مت سوچنا کہ تم اعمال کرو گے اور کہیں محفوظ نہیں ہوں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ امام مجاہد نے فرمایا قسطاس عدل کے معنی میں ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقسط کا، اور وہ عادل کے معنی میں ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں قاصد کا لفظ آیا، اس کے معنی تو جائر کے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ قاصد کا لفظ جو ہے یہ متضاد مفاہیم رکھنے والا الفاظ میں سے ہے، جیسے بے کا لفظ جو ہے یہ متضاد مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، مجھ سے حدیث بیان کی احمد نے، احمد کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے، محمد ابن فضیل کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمر ابن قعقاع نے، عمر ابن قعقاع کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو زرع نے، ابو زرع رازی کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلیمتان، دو چھوٹے چھوٹے جملے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے نظروں میں بہت محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت زیادہ ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ونکینس یل تھی دیگر نماز پڑھت واپس نیرو، ہر ایک سن زی پہ گھس آسن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا آز ہسا بوز اسہ بخاری شریفک یہ آخری حدیث یتھ من فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ز جملہ ہسا چھو خدایس واریاہ پسند، ز جملہ ہسا چھو خدایس واریاہ ٹیٹ، ز جملہ ہسا چھ تم یم قیامت دو واریاہ وزنی آسنو، زی پر چھو واریاہ ہلکہ، تو پیو نے کہیں پریشانی برداشت کریں، تم ز جملہ ہسا چھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو واپس پنن گھر نیرو یہ لفظ گئے زی پر آسن، بلکہ پور زندگی تھایو یہ روٹین بنائی کہ آئندہ ہمیشہ سو بار بار یہ جملے پڑھن، یہ سوچت کہ ایسا چھو آخری حدیث بخاری شریفک تم وز بوزمت یم وز کی طالب علم عالم اسلم بنان، یم وز واریاہ بزرگ مشائخ اس میں موجود تم وز یہ حدیث اس بوزمت، تو اس آسو ات پر عمل کران۔ دویم تھی بوزو یہ حدیث بوزت تھو یاد تھونا سی کرو اخ کوشش، واپس یل پنن گھرن گژھو، تتہ آسو مول، تتہ آسو نیچو، تتہ آسو بوے، تتہ آسو زنان، تتہ آسو کانٛہہ رشتہ دار، تمن تہ بوزنٲیزیو یہ حدیث۔ یل تمن یہ حدیث تھی بوزنٲیو تمیک فائدہ نیرِ یہ کوتاہ بوڑ فائدہ؟ فرماؤ جناب رسول اکرم، فرماؤ جناب رسول اکرم یل تہ حضورن ہند نام مبارک آسہِ ہن یوان بڑ گژھِ کرُن صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماؤ جناب رسول اکرم، فرماؤ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، تر و تاز تھین اللہ تعالیٰ تمس انسانس سمع مقالتی یم میقات بوز، فوعاها پتہ تھین یاد، واداها پتہ واتنائن بیکس تام۔ یم وز اس کت بوز اس تھو یاد، پتہ واتنو اس گرکن تام، پنن شرین بوزن تام، پنن دوست تام، پنس مالس ماجہ، پنہ زنہ کس تام اگر یہ واتنو، ومید چھ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس دعا کورمت سہ دعا گژھِ سٲنِس حقس منٛز تہِ قبول۔ نظر اللہ عمران، تر و تازہ رکھے اللہ اس انسان کو، سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاها، اس کو یاد رکھا، واداها، دوسروں تک پہنچایا۔ تو جب کبھی حدیث رسول سنیں اس کو ضرور یاد رکھنے کی کوشش کریں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔
اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ جب بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آئے، مجھے پھر یاد آیا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مسجدہ سری نگر کشمیر تشریف لائے۔ سری نگر کی جامع مسجد میں ان کا خطاب ہوا۔ حضرت نے وہاں فرمایا میں نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے، میں نے کہیں یہ مزاج نہیں دیکھا، صرف کشمیر میں یہ مزاج میں نے دیکھا، جب یہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے، جو ہی یہاں کہا جاتا ہے محمد، تو یہاں تمام لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ واقعتاً۔ ہمیشہ مزاج یہ ہونا چاہیے، جب بھی حضور کا نام مبارک زبان پر آئے ہر سننے والے کو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جفانی من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، اس نے مجھے درود نہیں بھیجا۔ ابھی رمضان کا بیان ہم سن رہے تھے، رمضان کے بیان میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نے، اسی حدیث میں ہے برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے محمد رسول اللہ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا۔ ہمارا روٹین زندگی کا معمول ہونا چاہیے، جب ہمارے کانوں میں آواز آئے محمد رسول اللہ تو ہماری زبان پر آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرو اصلی جلسک دعا یہ گھس تیلی جلسک دعا ییلی جیسے بچن دستار بندی گژھِ تمہِ وِزِ گژھِ جلسک دعا۔ ونکس کرو اس مختصر دعا، بخاری شریف ختم کرنے کا تھوڑا سا مختصر دعا کریں گے، اصلی دعا تو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، جو باقاعدہ دعا ہوگی وہ ختم جلسہ پر ہوگی، اس وقت صرف بخاری کے ختم پر مختصر سی دعا کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ لک الحمد کما ینبغی لجلالک، یا اللہ لک الحمد بقدر امطار التي امطرتها من اول یوم الدنیا حتی الآن یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد بقدر اوراق الاشجار التي انبتها على اغصان الاشجار من اول يوم الدنيا حتى الان يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد بقدر انفاس الخلائق، اللهم لك الحمد بقدر الشعور الجلد الحيوانات يا رب العالمين يا رب العالمين۔ یا اللہ ہم آپ کی یہاں اس مجمع میں حاضر ہیں، یا اکرم الاکرمین، یہاں کوئی دعوت خانے ہم نہیں آئے، یا اکرم علیکم کا ناچ گانے کے لیے نہیں آئے، یا اللہ ان پہاڑوں کو، جیسے کہ آپ کے نبی نے فرمایا جب کہیں پہاڑوں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ پہاڑ اور وہاں کی ساری مخلوقات قیامت کے دن گواہیاں دیں گی۔ ان بلند و بالا پہاڑوں پر کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح سے کہ درس کی محفلیں قائم ہوں گی۔ یہ آپ کی مہربانیوں کی، یا آپ کے احسانوں کی انتہا ہے، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ اس طرح کے دور دراز وادی سنگلاخ علاقوں میں جہاں لوگوں کے کلمے بھی صحیح یاد نہیں تھے، جہاں لوگوں کو نمازیں بھی نہیں آتی تھی، وہاں یا اللہ درس کا سلسلہ قائم ہو کر کے وہاں تک پہنچا۔ یا اللہ جو درس کبھی مکہ اور مدینہ میں، کبھی کوفہ اور بغداد بصرہ میں، کبھی بغداد اور دمشق میں ہوا کرتے تھے، وہ درس ان پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ یہ آپ کا احسان ہے، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ اس کو تا قیامت جاری فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین، آپ کے احسانات کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے ہمیں انسان بنایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، چلنے کو ہاتھ پاؤں دیے، کھانے کو غذائیں دی، کبھی بھوکا کبھی پیاسا نہیں رکھا، جانور ہمارے ماتحت بنائے، زمین کے سارے خاندان ہمارے لیے اگلے۔ یہ سب آپ کے احسانات ہیں۔ پھر آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ دین حق ہمیں عطا فرمایا۔ پھر یا اللہ احسان فرمایا، ہم کو پڑھانے والوں میں اور پڑھنے والوں میں شامل فرمایا۔ یا اللہ یہ سب آپ کے احسانات ہیں، ان احسانات پر ہمارا شکر قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ شکر کرو گے اور عطا کروں گا، تو اللہ ہم آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، مگر یا اللہ اچھی زبان کہاں سے لائیں؟ ہاں یہ اعتراف کرتے ہیں سبحانک ما شکرناک حق شکری، سبحانک ما ذکرناک حق ذکری، سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، یا رب العالمین۔ یا اللہ اس ادارے کے بانی کی یا اللہ روح کو مسرور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ اس کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یہاں کے تمام اساتذہ کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما، ان تمام طلبہ کا مستقبل بہتر بنا، علم عمل کے اعتبار سے، اخلاق اور معیشت کے اعتبار سے، ازدواج اور رہن سہن کے اعتبار سے ان کا مستقبل بہتر بنا۔ یا اللہ ان طالب علموں کو
یا اللہ یہ پڑھ کر کے آج عالم بن کر نکل رہے ہیں، یا اللہ یہ قوم کے سامنے امانت بن کر کے جائیں، یہ قوم کی قدم قدم پر خدمت کریں، اس دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کے لیے بچنا، دین کے لیے جھکنا، دین کے لیے اٹھنا یا اللہ ان کے مقدر میں ہو جائے، ان کو غیرت دینی بھی عطا فرما، حمیت دینی بھی عطا فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اس مجمع میں جس بھائی کی جو ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری فرما دے، جن کی جو حاجتیں وہ حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ، جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتیں دور فرما دے، جو لا علاج بیماریوں ان کی بیماریاں دور فرما دے، جن کے جو ضرورتیں وہ ضرورتیں پوری فرما دے یا اللہ، دین اسلام کے یا اللہ محفوظ ہونے کی شکلیں پیدا فرما دے یا اللہ، شرور و فتن کی آفات میں اس محفوظ اسلام کو محفوظ فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجود والکرم۔ یا اللہ جو اس نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے یا اللہ، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے یا اکرم الاکرمین۔ جن کو ہدایت مل گئی ان کو ہدایت پر جمنا نصیب فرما یا اللہ۔ ہم اپنے تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا اللہ۔ آپ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا انک تسمع کلامی، آپ میرے کلام سن رہے ہیں، وترى مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، آپ کے سامنے میرا اندر اور باہر کا سارا حال کھلا ہوا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز آپ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسألک مسرۃ المسکین، ہم یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں مسکین کی طرح سے آپ کے سامنے بلک بلک کر سوال کرتا ہوں، وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، ادعوک کدعاء البائس الفقیر، جس طرح سے کوئی فقیر بے بس انسان ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے، آپ کے نبی نے آپ کے سامنے فرمایا میں بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں یا اللہ۔ وہی نبی کی دعائیں ہم آپ کے سامنے اس مجمع میں پیش کرتے ہیں۔ لا تجعلنا بدعائک ربک شقیا وکن بنا رؤوفا رحیما، یا الہ الاولین والآخرین، یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے یا اللہ، رحمتوں کی بارش نازل فرما دے یا اللہ۔ سفید ریش والے نورانی بزرگ بھی ہیں یا اللہ، عبادت گزار بھی ہیں، پاک صاحب جوان بھی ہوں گے، معصوم بچے بھی ہوں گے۔ ادارہ وہ ہے جہاں قال اللہ وقال رسول رات دن پڑھا جاتا ہے، یقیناً تیرے رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے یا اللہ۔ یا اللہ تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے فیصلے فرما دے، تو وہ قبول ہونے کے فیصلے فرما دے۔ آپ کے نبی نے آپ سے جو کچھ مانگا وہ سب ہم سب کو عطا کر دیجئے، ہم سب کو عطا کر دیجئے، اور انہوں نے جس چیز سے حفاظت مانگی سب کو اسے محفوظ فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،